اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ سورہ الحشر جو 28ویں پارے کی دوسری سورہ ہے اور مصحف شریف میں 59ویں سورہ ہے، اس کی 18، 19 اور 20 تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ رب کریم کا ارشاد گرامی ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا، یہی لوگ فاسق ہیں۔ دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہو سکتے، جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں۔ رمضان المبارک کی آخری ساعتیں ہمارے درمیان سے گزر رہی ہیں۔ غالب گمان یہ ہے کہ چند گھنٹوں بعد رمضان جیسا مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ ایسے رخصت کے وقت عجیب سی کیفیت ہوتی ہے انسان کی، اور خاص طور سے اس کی جس کا محبوب جا رہا ہو، تو ایسے وقت میں جی چاہتا ہے کہ کچھ تذکیر کی جائے، کچھ زاد و راحلہ کی شکل میں، نہ اس کو کچھ نہیں بلکہ اپنے لیے کچھ انتظام کیا جائے، خود اپنے لیے زاد و راحلہ کی باتیں بتائی جائیں، کچھ اپنے لیے توشہ آخرت کے تعلق سے کچھ یاد دہانی کرائی جائے۔ چنانچہ اس سورہ کی جو مسبحات کی دوسری سورہ ہے، قرآن پاک کی 5 مسبحات میں دوسری سورہ ہے جو سبحہ سے شروع ہو رہی ہے، اس کی آخری آیات میں سے 3 آیات آپ کے سامنے اس لیے تلاوت کی گئی ہیں اور اس لیے اس کا درس رکھا جا رہا ہے تاکہ خود ہم ان آیتوں سے رہنمائی حاصل کر کے اپنی زندگی کو منور کریں۔ خطاب ہے الذین آمنوا سے، مگر یہ سورہ جو ہے کہ غزوہ بنو نذیر جو یہودی قبیلہ تھا، اس نے جب غداری کی، اس کو جب جلا وطن کیا گیا، تو اس وقت کی اللہ رب کریم نے جو رہنمائیاں فرمائی ہیں ان میں سے ان پر بھی تبصرہ کیا گیا جو اہل کتاب ہونے کے باوجود یہودی بن کر رہ گئے تھے، اور ان لوگوں پر بھی تبصرہ کیا گیا جو نام نہاد کے مسلمان تھے، اصل میں منافق تھے، اور ان لوگوں سے بھی کہا گیا جو ایمان کا دعویٰ رکھتے تھے لیکن ایمان ان کو ضرورت تھی، اور ہر ایک کو ضرورت ہے، مجھے بھی ضرورت ہے اور آپ کو بھی ضرورت ہے کہ ان کو
ایمان کے تقاضے یاد دلائے جائیں۔ تو چنانچہ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب مجھ سے اور آپ سے خطاب ہے۔ اس وقت منافقوں سے بھی خطاب تھا، لیکن میں کہتا ہوں مجھ سے خطاب ہے۔ حقیقت میں یہ مجھ سے ہی خطاب ہے، اور ہر شخص یہ سوچے وہ مجھ سے خطاب ہے۔ یہ خطاب کیا ہے؟ اس میں پہلی آیت میں نے 3 ہی آیتیں رکھی ہیں۔ پہلی ہی آیت میں 2 بار اتقوا اللہ ہے، 2 بار اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ 2 بار اتقوا اللہ، 2 بار اللہ تعالیٰ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی غضب سے بچنے کا انسان کے اندر راستہ، کوئی تیاری کرنے کا جذبہ اور اس کا خیال، اس کی یاد دہانی کرانا مقصود ہے۔ یہ تقوی یہاں پر خاص طور سے ہم بار بار اس رمضان المبارک کے مہینے میں یہ کہتے رہے کہ اللہ رب کریم نے روزے کو اس لیے فرض کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان لانے والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر، تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ امید ہے کہ تم تقوی اختیار کرو گے۔ یہ تقوی کی آبیاری کے لیے اللہ رب کریم نے ہم کو ایک کورس دیا تھا۔ اللہ رب کریم کے کرم و احسان سے ہم نے جو کچھ بھی ٹوٹی پھوٹی کوششیں کی ہیں، اس میں اس بات کا ضرور خیال رکھا ہوگا، کیونکہ یہ یاد دہانی کرائی جاتی رہی کہ یہ مہینہ تقوی کا مہینہ ہے، اس میں تقوی کی تربیت ہوتی ہے۔ اللہ رب کریم نے یہاں پر بھی تقوی ہی کو یاد دلایا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی بتائی گئی تھی کہ رمضان المبارک ہی میں اللہ رب کریم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے، اور قرآن پاک کی ابتدائی آیات میں سورہ البقرہ، جہاں سے ہم کہتے ہیں قرآن شروع ہوا، سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے ویسے، لیکن سورہ فاتحہ کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، گویا بتا دیا گیا کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہاں بھی تقوی کی بات آ گئی، تو مطلب وہی رمضان المبارک جس میں تقوی کی آبیاری ہوتی ہے، اس درمیان میں ہمیں یہ یاد دہانی کرائی گئی کہ یہ قرآن پاک کے نزول کا مہینہ ہے، اور قرآن پاک جو ہے وہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور اس سے ہدایت ان کو ملے گی جو متقین ہوں گے۔ اسی تقوی کو بار بار یاد کرایا جا رہا ہے یہاں پر، لیکن یہاں پر اس خاص پرسپیکٹیو میں جو بات کہی گئی ہے، ایک بار ایجابی شکل میں تقوی کو ذکر کیا گیا ہے، ایک بار سلبی شکل میں۔ پہلا حصہ اتقوا اللہ کے ساتھ ولتنظر نفس ما قدمت لغد ہے کے ساتھ میں ہے، اور دوسرا تقوی کا جو تعلق ہے واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون سے ہے۔ تو دو جگہ پر 2 باتیں ہیں۔ ایک جگہ پر یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو، اور ہر شخص یہ غور کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے، کیا تیاری کی ہے، کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ وہ کل کون سا ہے؟ دیکھیے، ہم جتنے لوگ بھی ہیں سب آج میں جیتے ہیں، سب لوگ ہم آج میں جی رہے ہیں، کل کا کسی کو نہیں علم ہے۔ کل آنکھ ہماری جب موند جاتی ہے، اس کے بعد کا وقت جو ہے وہ کل ہے۔ جب ہم اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے، جب دنیا سے روح ہماری پرواز کر جائے گی، تو وہ کل ہے۔ یہ کل، اس کل کی فکر کرنی چاہیے۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ یقینی چیز موت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، موت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مسلم ہو،
چاہے کوئی بھی ہو. کوئی کہے کسی سے کہ موت نہیں آئے گی تو وہ کہے گا بے وقوف ہے, موت تو سب کو ہی آنی ہے. یعنی موت کا انکار تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. صرف دنیا کی ایک ہی حقیقت ایسی ہے جس کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا, چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو یا کوئی بھی ہو, بڑا بڑا فلسفی ہو یا سائنٹسٹ ہو, کوئی بھی ہو, موت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. دنیا میں ایک ایسی حقیقت جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا, یہ پردہ ہے موت. اس کے بعد ادھر کی زندگی جو ہے وہ آج ہے, ادھر کی زندگی وہ کل ہے. اس کل کی فکر کرنا ہے آج ہی کرنا ہے, یہی کرنا ہے. جس نے آج فکر کر لی تو وہ کامیاب و فائز المرام ہوگا, جس کو تیسری آیت میں ذکر کیا گیا ہے کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون. جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے, اور جنت والے ہی فائز المرام ہیں, وہی کامیاب ہیں. اہل جنت ہی فائز المرام ہیں. اہل جنت کون ہیں؟ وہ اہل تقوی ہیں. یعنی جنہوں نے تقوی اختیار کر لیا وہ اہل جنت ہوں گے, اور انہی کو فائز المرامی ملے گی. یہ اسی تقوی کی تربیت جس میں ہم رمضان میں اللہ رب کریم نے اپنے فضل سے کرائی تھی, ایک بہترین ماہ دے کر, مبارک مہینہ دے کر کے, اسی تیاری میں اگر ہم حقیقت میں کامیاب ہو گئے تو ہم حقیقت میں اس جگہ کامیاب ہو جائیں گے جو ہماری اصلی فائز المرامی ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو درمیان کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اگر ہم نے اللہ کو بھلا دیا تو اس سے کسی کا بھی نقصان نہیں ہوتا ہے, اس سے ہمارا خود کا نقصان ہوتا ہے. جس نے اللہ کو بھلایا حقیقت میں اس نے خود کو, اپنے نفس کو بھلا دیا ہے. وہ اپنی حقیقت کو فراموش کر بیٹھا ہے, وہ اپنے انجام کو فراموش کر بیٹھا ہے, وہ اپنے مقصد زندگی کو فراموش کر بیٹھا ہے. اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت, الٹیمیٹ ریئلٹی یہ ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ہے, وہ ہمارا مالک ہے, ہمارا رب ہے, ہمارا الہ ہے, ہمارا معبود ہے, ہماری سنتا ہے, ہمیں ہر حال میں ہر گھڑی رحمتوں کی بارش ہم پر کر رہا ہے, ہمیں بن مانگے دے رہا ہے, ہماری ہر حال میں ہر گھڑی سن رہا ہے, ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے. ہم اتنا نہیں جانتے اپنے بارے میں جتنا وہ ہمارے بارے میں جانتا ہے. ہم مانگے یا نہ مانگے ہمیں بن مانگے دے رہا ہے. اس سے لو لگائیں اگر تو تب حقیقت میں ہم انسان ہیں, اور انسان کا اعلیٰ ترین درجہ مومن ہونے والا ہے کہ مومن ہیں. اگر ہم مومن ہیں تو حقیقت میں ہم اس حقیقت کو گویا جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے. کل کی فکر کرنی چاہیے. وہ کل جو ایسی یقینی ہے جیسے موت یقینی ہے. پھر اب میں اپنے دوسرے انداز سے بول رہا ہوں, ایسی ہی یقینی ہے جیسے آج کے بعد کل آنا ہے, ایسے ہی کل آخرت کا قیام ہونا, قیامت ہونا بھی ایسی یقینی ہے. اور ایسے ہی یقینی ہے کہ ہم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے, اور ایسا ہی یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا. ایسا ہی یقینی ہے کہ ہم اپنے رب کے حضور جواب دیں ہیں, اور ہمیں اپنے رب کے حضور ایک دن سوال کرنا ہے. رب ہمارا ہم سے سوال کرے گا تو ہمیں تیاری کرنا ہے جواب دینے کی. تو کیا آج ہم نے اس کی تیاری کی ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ ہے, اسی تیاری کو خاص طور سے اس کی تیاری کی مشق کا زمانہ تھا. مجھے امید ہے, اللہ رب کریم کے کرم سے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ ہم نے تیاری تو کی تھی. لیکن جیسے کہ ابھی ہمارے قاری صاحب نے بتایا کہ جو کچھ ہم نے تیاری کی اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے, اور جو ہم سے کمیاں ہو گئی ہیں, جو غلطیاں ہو گئی ہیں, ان پر معافی مانگنا چاہیے. اس لیے کہ ہم نے جو اس کا حق تھا وہ ادا نہیں کیا. ہمیں تو ہر گھڑی ہر لمحے اس کو جو ہے عبادت میں گزارنا تھا, لیکن ایسا نہیں ہو پایا. تو ابھی بھی جو چند ساعتیں ہیں
اس میں ہم اپنے رب کے حضور رو رو کر گڑ گڑا کر مانگ لیں اور کچھ اللہ کا ذکر اور کر لیں، اسی ذکر کا یہ کنٹینویشن ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص یہ غور کرے، جائزہ لے، محاسبہ کرے۔ اور یہ محاسبہ مجھے آپ کو روزانہ کرنا چاہیے، زندگی بھر کرنا چاہیے، ہر گھڑی یعنی ہر روز شام کو رات میں کرنا چاہیے کہ آج میری زندگی کا یہ ایک دن اللہ رب کریم نے عنایت فرمایا تھا، اس دن میں نے کتنا اپنے رب کو یاد رکھا، اس آخرت کی تیاری کی، اس میں کتنا میں نے اپنے رب کی مرضیات کے مطابق زندگی گزاری، کہاں کہاں صحیح کام کیے، اے اللہ تیرا شکر ہے، اور کہاں کہاں غلطیاں ہو گئی، اے اللہ معاف کر دے مجھے۔ روزانہ ہی محاسبہ کرنا چاہیے۔ جس شخص کو عادت ہوگی محاسبے کی، انشاءاللہ تعالی ضرور یعنی اللہ کے حضور جواب دہی کے وقت اللہ کی ذات سے، اس کی رحمت سے امید ہے کہ وہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ۔ اور جس شخص نے اس دنیا میں خود کو بھلا دیا، آخرت کو بھلا دیا، تو پھر اگلی آیت میں وہی بات ہے، تو وہ خدا کو بھلایا تو اس نے خود کو ہی بھلا دیا، اپنی عاقبت کو بھلا دیا، تو پھر ظاہر ہے وہ ناکام ہوگا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصحاب النار کہا ہے۔ وہی لوگ جو ہیں اصحاب النار ہیں۔ تو اصحاب النار اور اصحاب الجنہ کا ذکر جو کیا جا رہا ہے، یہ اسی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر جو یہ بات فرمائی گئی کہ ما قدمت لغد، غد کہتے ہیں کل کو، اور کل کے بارے میں دو تین باتیں ہمارے مفسرین نے فرمائی ہیں، بس اشارتاً میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں تین باتیں یہ ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ پوری آخرت کی جو ابد الآباد زندگی ہے، لا فانی ہے، لابدی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی کا مطلب یہ، دنیا کو اگر ہم کائنات کی شکل میں بھی لے لیں تو کائنات کی ایک لائف ہے، وہ بھی فائنائٹ ہے۔ ہم نے یہ کہا کہ 14 ارب سال ہوں گے، اللہ جانے، بہتر جانتا ہے، لیکن 14 ارب سال اس انفائنائٹ کی نسبت میں کیا ہے؟ زیرو۔ ہم نے میتھمیٹکس پڑھا، ہم جانتے ہیں کہ فائنائٹ میں 14 کھرب بھی کچھ نہیں ہے، 14 ارب تو میں نے 14 ارب بولا، 14 ارب سال، 14 ارب سال کچھ نہیں ہے، 14 ارب کھرب، نیل، سنکھ، مہاسنکھ، کچھ بھی لگا لیجئے، جتنے بھی لگا سکتے ہیں لگائیے، لیکن سب فائنائٹ ہیں، اور فائنائٹ اپان انفائنائٹ از اکول ٹو زیرو، زیرو ہے، کچھ نہیں ہے۔ گویا اس میں اشارہ یہ کیا جا رہا ہے کہ اس دنیا کی زندگی جسے تو نے بہت کچھ سمجھا ہے انسان، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں نے تو اس کو پوری کائنات کے ساتھ جوڑا بھی، اس کائنات میں انسانی زندگی، انسانی حیات، جس کو ایولیوشن کے ساتھ لوگ جوڑتے ہیں، اس کو بھی ایک دو کتنے ہیں اس دنیا میں، جو ایک مہذب انسان ہے وہ چند ہزار سال یہاں پر رہا ہے اور رہتا ہے۔ بائبل بھی کہہ رہی ہے، اس کو بھی زیادہ دن کہتی نہیں، وہ تو چند ہزار ہی سال کہتی ہے۔ تو بہرحال ہزار نہیں لاکھ سال ہوں گے، تو لاکھ سال بھی کچھ نہیں ہے، لیکن وہ ہزار اور لاکھ سال کے بعد مجھے اس سے کیا مطلب دنیا کب تک تھی اور کب تک نہیں۔ میں تو اپنے بارے میں جانتا ہوں کہ میری زندگی کتنی ہوتی ہے۔ ایک انسان کی زندگی زیادہ سے زیادہ 100 سال ہوتی ہے، 100 سال بھی نہیں ہوتی۔ ان 100 سال تو وہ ہیں جو بہت زیادہ ہیں، جو شاید 1/1000 لوگوں کو بھی نہیں ملتی۔ ان میں سے فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھ لو اس لافانی زندگی میں تمہاری زندگی جس کو تم نے بہت سمجھا تھا کچھ نہیں ہے، نتھنگ ہے۔ ایک بات، اور دوسری بات اس میں یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو ہے بہت قریب ہے، کل جیسے کل سے آج قریب ہوتا ہے اتنا ہی قریب ہے۔ تم اس کو دور سمجھتے ہو، آخرت کو، قیامت کو، وہ بہت قریب ہے۔ یہ قربت بھی اس کی طرف اشارہ کرتی ہے، تو یہ قربت بھی اشارہ کرتی ہے،
اور اس کی طرف جو ہے اس کا قلت بھی اشارہ کرتی ہے، قلت بھی کرتی ہے، اور اس کی طرف توجہ بھی دینا چاہیے انسان کو کہ اس کی طرف آدمی متوجہ رہے اور کل کی فکر ہر وقت کرتا رہے۔ کیوں؟ تو میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ تیاری کتنی کر لی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، یعنی اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ تیاری میں اللہ سے ڈرتے رہنا ہے کہ ہم سے تیاری ٹھیک نہیں ہو پائی۔ آدمی جب کوئی بڑا فنکشن بھی کرتا ہے، اس کی تیاری کرتا ہے، تو وہ آخر میں یہی سوچتا ہے، ہر وقت یہی سوچتا ہے کہ تیاری ٹھیک نہیں ہوئی۔ کتنی ہی تیاری ہو جائے وہ پھر بھی یہی سوچتا ہے تیاری ٹھیک نہیں ہوئی۔ تو اس طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ ان اللہ خبیر بما تعملون، واتقوا اللہ کے ساتھ دوسرا واتقوا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم تیاری کی بات تو بعد میں کرنا، اللہ تعالیٰ تمہارے حال سے بخوبی واقف ہے، ہر عمل کو جان رہا ہے، کیسے اس میں کیا نیتیں تھی تمہاری، اس کے اندر تمہارے جو تم کہہ رہے ہو وہ صحیح نہیں ہوا، اس میں غلطیاں ہو گئیں بہت۔ اس طرف خبیر اور اللہ تعالیٰ کے خبیر ہونے کا تصور رہنا چاہیے، وہ ہر بات کو ہمارے جانتا ہے، ہر عمل کو ہمارے جانتا ہے، اس طرح توجہ دینی چاہیے، یعنی ہمارا ہم کیا اور ہمارا عمل کیا، یہ مطلب اس کا کہ مطلب ہم نے بہت کچھ بھی کیا تو سب کچھ نہیں ہے، اللہ خوب جانتا ہے۔ اور امید بھی ہونی چاہیے کہ رب کریم ہے، چھوٹے سے عمل کو بھی ہمارے قبول کر لے گا تو بہت کچھ ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہم بہت کمزور ہیں، وہ بھی یہ بھی جانتا ہے، لہذا وہ ہمیں نواز سکتا ہے۔ دونوں چیزیں، خوف اور رجا دونوں درمیان میں ہونی چاہیے، ہر چیز ہونی چاہیے۔ اے اللہ ہم نہیں کر پائے جیسا کرنا چاہیے تھا، معاف کر دے، اے اللہ ہاں جو کچھ بھی تو نے کیا ہے وہ قبول کر لے۔ تو اس سے جو ہے یہ ہے ایمان، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ ورنہ ہوگا کیا کہ ہم خدا کو جب بھول جائیں گے تو اپنی حقیقت کو بھول جائیں گے، اور زیادہ تر ایسے ہی ہو رہا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کو بھلائے رکھتے ہیں، تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم اپنی حقیقت کو بھلا دیے، ہم نے اپنی مقصدیت کو بھلا دیا، ہم نے جس مقصد کے تحت دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا تھا اس مقصد کو بھلا دیا، اور اپنی کامیابی اور ناکامی سے غافل ہو گئے۔ تو اگر کامیابی اور ناکامی کو دیکھنا ہے تو آخری آیت یہی ہے کہ کامیابی جنت میں ہے اور ناکامی جہنم میں ہے۔ اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو کل کی تیاری کی، کل کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، وہ کل جو اللہ کے حضور حساب دہی کے دن والا کل ہے، وہ اس کل میں جب میرا رب ہمارے سامنے ہم سے پوچھے تو رب کریم کے سامنے کم سے کم ہم دلیل ہونے سے بچ جائیں، شرمندہ ہونے سے بچ جائیں۔ اللہ رب کریم ہمیں معاف کر دے، اللہ کریم یہ کہہ دے کہ یہ بندہ میرا ہے تو بہت گناہگار، لیکن اس نے یاد تو کبھی کیا تھا مجھے، تو اس یاد دہانی کے طفیل ہمیں معاف کر دے اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کے صدقے طفیل میں، اس کی برکتوں کے صدقے طفیل میں رب کریم ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، اللہ رب کریم ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور رب کریم جو بھی ساتھ ہیں ان ساتھوں کو پوری طریقے سے صحیح طریقے سے پورا کرنے کی، ادا کرنے کی، گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اس کی آخری ساعت بھی ایسی ساعت ہو ہماری کہ رب کریم ہم سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب